میں عظمت علی انصاری آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں اس سے قبل میری ایک ریکویسٹ کہ آپ سب ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ آج کا میرا موضوع ہے اردو کی ایک اہم داستان فسانۂ عجائب۔ یوں تو اردو داستانوں میں دو داستانیں بہت اہم ہیں۔ ایک کا نام ہے باغ و بہار جسے میر امن صاحب نے تحریر کیا، اور دوسری کا نام ہے فسانۂ عجائب۔ فسانۂ عجائب رجب علی بیگ سرور کی مایہ ناز تصنیف ہے اور یہ ان کی پہلی تصنیف ہے جس کو تقریباً 1240 ہجری یعنی سن 1824 میں انہوں نے تحریر کیا تھا۔ فسانۂ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے 1240 ہجری یعنی سن 1824 میں تحریر کیا تھا۔ یہ سرور کی پہلی نثری تصنیف ہے، یعنی فسانۂ عجائب رجب علی بیگ سرور کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ یہ اردو کی ایک تمثیلی داستان ہے۔ یہ مطلب فسانۂ عجائب اردو کی ایک تمثیلی داستان ہے۔ یہ وہ داستان ہے، فسانۂ عجائب سرور اور شمالی ہند، سرور یعنی رجب علی بیگ سرور کی اور شمالی ہند کی دونوں کی پہلی اہم اور تبازات داستان ہے۔ تبازات میں طبیعت سے خود سے کریٹ کی گئی داستان ہے، یعنی ایک ہوتی ہے تبازات، ایک ہوتی ہے غیر تبازات۔ غیر تبازات اس کو کہتے ہیں جس کا قصہ یا واقعہ خود سے نہ سوچا گیا ہو بلکہ کسی اور کے خیال کو اپنے انداز میں پیش کیا گیا ہو، اس کو غیر تبازات کہتے ہیں۔ اور تبازات اس کو کہتے ہیں جو انسان خود سے سوچتا ہے، کریٹ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اردو داستان کی دنیا میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلاً فسانۂ عجائب یا فسانۂ عجیب یا قصہ انجمن آرا، جان عالم اور قصہ جان عالم۔ بعض ناقدین نے فسانۂ عجائب کو ناول کا پیشرو بھی کہا ہے۔ فسانۂ عجائب میں یعنی داستان فسانۂ عجائب میں جو بنیادی قصہ ہے وہ جان عالم کا واقعہ ہے۔ اس داستان میں جان عالم اور انجمن آرا کا کردار بطور خاص شامل ہے، یعنی کہ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ داستان فسانۂ عجائب میں جتنے بھی کردار شامل ہیں، جن کرداروں پر کہانی لکھی گئی ہے، داستان لکھی گئی ہے، ان کرداروں میں جان عالم اور انجمن آرا کا نام بطور خاص شامل ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت، وزیر زادے کے کردار بھی شامل ہیں۔ فسانۂ عجائب میں طوطا بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فسانۂ عجائب کے کرداروں میں خصوصیت جسے حاصل ہے وہ ہے جان عالم اور انجمن آرا۔ آئیے ہم سب داستان فسانۂ عجائب کے حوالے سے چند ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ جیسے کہ فسانۂ عجائب داستان کی چند جو اہم نکات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جان عالم کے پیدائش کے وقت فیروز بخت کی عمر کتنی سال تھی؟ 60 سال تھی۔ نجومیوں نے 15 سال کی عمر میں جان عالم کے مشکلات سے دوچار ہونے کی پیشین گوئی کی تھی۔ داستان فسانۂ عجائب میں جس بادشاہ کا ذکر ہوا ہے اس کا نام فیروز بخت ہے۔ جو فیروز بخت ملک ختن پر حکومت کرتا ہے، شہر بلکہ اس کے دارالسلطنت کا نام فصیح آباد تھا۔
داستان فسانہ عجائب کی جو اہم ترین خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ داستان فسانہ عجائب صرف ایک داستان ہی نہیں بلکہ لکھنوی تہذیب و تمدن کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ داستان فسانہ عجائب کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے عہد کی تاریخ بھی ہے تو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ داستان فسانہ عجائب میں لکھنوی شہر کے لکھنوی تہذیب و تمدن کی جھلکیوں کے ساتھ ساتھ کانپور شہر کی جو مذمت اس میں نظر آتی ہے، کانپور میں کی جو ذکر کیا گیا تھا، کانپور کے جو حالات تھے، جو سرور صاحب نے دیکھے تھے کانپور کو، جیسا دیکھا محسوس کیا ویسا انہوں نے اس میں لکھ دیا۔ تو داستان فسانہ عجائب یقیناً ایک عجیب فسانہ ہے، اس کو جیسے اس کا نام بھی دیا گیا کہ فسانہ عجیب بھی کہا گیا، تو یہ ایک عجیب فسانہ ہے جس میں لکھنوی تہذیب کی جھلکیاں تو کہیں ایک طرف الگ نظر آتی ہیں تو دوسری طرف کانپور شہر کی زبوں حالی و بربادی کی داستان بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اردو ادب کی دنیا میں داستانوں کی فہرست میں جو دو اہم داستانیں ہیں، جن میں سے ایک کا نام باغ و بہار، جس کو میر امن صاحب نے لکھا تھا، باغ و بہار اور سرور صاحب کی داستان فسانہ عجائب، دونوں یقیناً اردو داستان میں اہم مقام رکھتی، اردو داستان نگاری میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہ دونوں داستانیں اردو زبان و ادب کی ترقی میں، اردو نثر کی ترقی میں اپنا خصوصی کردار ادا کرتی ہیں۔ داستان فسانہ عجائب ہی وہ داستان ہے جس نے اردو ادب کی دنیا میں رجب علی بیگ سرور صاحب کو ان شناخت عطا کی۔ رجب علی بیگ سرور کا نام اردو دنیا میں تب تک قابل احترام اور یاد کیا جاتا رہے گا جب تک یہ فسانہ عجائب داستان پڑھی جاتی رہے گی۔ اور فسانہ عجائب، اگر میں یہ کہوں کہ فسانہ عجائب اور داستان فسانہ عجائب اور رجب علی بیگ سرور اردو دنیا میں دونوں لازم اور ملزوم ہیں تو یہ جملہ یقیناً درست ہوگا۔ داستان فسانہ عجائب اردو نثر کا ایک بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ اس داستان سے نہ صرف اردو زبان و ادب کو ترقی ملی، اردو نثر کو ترقی ملی، بلکہ اس داستان کے ذریعہ اس عہد کے حالات اور کیفیات کے بارے میں بھی ہمیں واقفیت ملتی ہے۔ داستان فسانہ عجائب یقیناً اردو نثر کا ایک بیش قیمتی سرمایہ ہے، اور رجب علی بیگ سرور صاحب کی اس ادبی خدمات کے صلے میں اردو رہتی دنیا تک سرور صاحب کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ فسانہ عجائب کی زبان اور اس کا انداز بیان دونوں بھی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ اس کی جو ایک خوبی یہ ہے کہ مکفّہ اور مسجع انداز بیان یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس زمانے میں یہ داستان لکھی گئی اس دور میں لکھنؤ کا ایک نااہل انسان، کم درجے کا پڑھا لکھا انسان بھی شاعرانہ انداز میں بات کرتا تھا، اور قافیہ پیمائی مکفّہ اور مسجع نے قافیہ کے انداز میں بات کر۔ آج کل کے زمانے میں انسان کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے آسان سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں لکھنؤ میں شعر و شاعری کا دور اس قدر زور و شور سے تھا کہ ہر ایک ہزاری بازاری یعنی عام انسان بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس لکھنؤ کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے سرور صاحب نے فسانہ عجائب میں مکفّہ اور مسجع عبارت کا استعمال کیا ہے۔ اس میں حسب ضرورت انہوں نے فارسی کے جملوں کا بھی فارسی زبان کا بھی استعمال کیا ہے۔ اردو نثر کے لیے داستان فسانہ عجائب یقیناً ایک بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ داستان فسانہ عجائب کے حوالے سے جو سوالات امتحان میں پوچھے جاتے ہیں وہ پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے عام طور سے کہ فسانہ عجائب کس نے، کب، کہاں اور کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے لکھا۔ کہاں لکھا؟
کانپور میں لکھا. کس کی فرمائش پر لکھا؟ حکیم اسد علی خان کی حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھا. کب لکھا؟ 1824 میں لکھا. داستان فسانہ عجائب کی عبارت کیسی ہے؟ اس طرح کا بھی سوال آتا ہے، تو آپ جواب کے طور پہ جان جائیں کہ داستان فسانہ عجائب کی عبارت مکفّہ اور مسجع عبارت ہے. داستان فسانہ عجائب یقیناً اردو نثر کی دنیا میں رجب علی بیگ سرور کی شناخت کا واحد ذریعہ ہے. ہم اپنے لیکچرز کے ذریعہ جو اسٹڈی مٹیریل آپ کو پرووائڈ کروا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً امتحان میں آپ شاندار نمبر حاصل کریں گے. بس آج میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملے سبھی نوٹیفیکیشنز.